سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور ہمارا سلسلہ سیرت بنام سیرت رحمت للعالمین الحمدللہ مکمل ربط کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اسی ربط اور تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے درس کو آگے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ احد سے واپسی اور اس کے بعد ایک دن کے بعد ہی دوبارہ مسلمان افواج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مقام حمراء الاسد کی طرف تشریف لے کر جانا اور پھر انتہائی کامیابی سے سرخرو ہو کر واپس لوٹنا، اور سن 3 ہجری کے اندر پیش آنے والے دیگر اہم واقعات پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ ان میں ایک اہم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مبارک سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو 3 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد 3 ہجری میں پیش آنے والے اہم واقعات جو مورخین نے نقل کیے ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوب بیٹی سیدہ حفصہ جو کہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کے ساتھ سن 3 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اسی 3 ہجری میں ایک اور اہم واقعہ جو اسلامی تاریخ میں اہمیت کا، افادیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا رشتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا رشتہ مرحمت فرمایا۔ یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کردار سے، آپ کے افکار سے، آپ کی شخصیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی آگاہ تھے اور آپ کے کردار کو پسند فرماتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا عقد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر وہ ایک واحد شخصیت ہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح میں تشریف لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم کے اندر روایت کیا، وہ یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کے اندر، یعنی البدایہ والنہایہ، اور ایک سیرت کی کتاب ان کی ایک الگ سی سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ نکاح مبارک جمادی الثانی 3 ہجری میں ہوا، اور سیدہ ام کلثوم کی رخصتی کا معاملہ ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، یعنی رخصتی 3 ماہ کے بعد قیام عمل میں آئی۔ اس کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تشریف لائیں، یہ بھی 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ سیدہ حفصہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ سیدہ زینب کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ آپ سخاوت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت میں آپ کو زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، آپ نے محض 8 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے فوراً بعد ہی یہ معاملہ بھی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شرف زوجیت کا معاملہ ہے یہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے سیدہ زینب بنت خزیمہ آپ پہلے زوجہ تھیں طفیل بن حارث بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ان سے پھر مطلقہ ہوئیں، یعنی انہوں نے طلاق دی تو آپ کا نکاح عبیدہ بن حارث سے ہوا۔ یہ عبیدہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ لیکن ایک قول جو مورخین کا راجح قول ہے، جس کی طرف مورخین کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد سے پہلے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا مانگی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے کسی کافر پر غلبہ عطا فرما اور میں اس کی زرہ اس سے لے لوں، اس کا مالک بن جاؤں، اس کا ساز و سامان میرے استعمال میں آ جائے۔ عبداللہ بن حجش نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھ پر کوئی کافر غالب آئے اور غالب آنے کے بعد میرے چہرے کے تمام اعضاء کو کاٹ دے، مسلح کر دے، یا اللہ پھر میں تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں اور تم مجھ سے سوال کرے کہ اے میرے بندے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا، تو میں تجھے کہوں فی کا وفی رسول کا، تیری محبت میں اور تیرے رسول کی محبت میں یا باری تعالیٰ میرے جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ یہ وہی عبداللہ بن حجش ہیں۔ قول راجح کے مطابق عبداللہ بن حجش یہ سیدہ زینب بنت خزیمہ کے دوسرے شوہر تھے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ جب احد میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بیوہ ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف زوجیت عطا فرمایا۔ یہ صرف 8 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ سکیں اور اس کے بعد ان کا وصال ہوا۔ یہاں پر مستشرقین کے اہم سوال کی طرف بھی آتا ہوں۔ مستشرقین جو کہ یہود و نصارہ علماء کا ایک گروہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ازواج والا معاملہ رکھنا یا شادیاں کرنا یہ ممکن ہے کہ جنسی کسی خواہش کا نتیجہ ہو۔ نعوذ باللہ، ہم ان خیالات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہونا، جب کہ وہ ایک بیوہ بھی تھی اور صورت کے لحاظ سے بھی کوئی بہت زیادہ خوبصورت خاتون نہیں تھی، اور عمر کے اس حصے میں تھی کہ جو عمر کا ایک بڑا حصہ جس کو آپ کہا جا سکتا ہے، تو یہ تمام قرائن و شواہدات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح کرنا اپنی امت کو بیوہ عورت کے ساتھ یا مطلقہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب کی غرض سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اپنی امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب بنت خزیمہ کے ساتھ نکاح کرنا یقیناً اسی حکمت کا تقاضا نظر آتا ہے۔ اس کے فوراً بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ماہ کے بعد پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ بڑی فیاض کریم النفس خاتون تھی، غریب اور مسکینوں، یتیموں، بے سہاروں کے ساتھ حد درجے محبت فرماتی تھی۔ یہ کوئی کم سعادت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے شرف زوجیت کے لیے منتخب فرمایا۔ بہرحال شادی کے 8 ماہ بعد ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اہم واقعہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا راکعہ ساجدہ، آپ کے بطن اقدس سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری صورت اور باطنی سیرت مظہر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کی تاریخی ولادت کے بارے میں اور اقوال بھی ہیں، لیکن امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کرام کی حیات پر مشہور کتاب الاصابہ لکھی، اس کے اندر اسی 3 ہجری کے اندر آپ کی ولادت کے قول کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں
الاول الاسبت، یہ جو پہلا قول ہے 3 ہجری والا یہی اسبت ہے، صحیح ہے، راجح ہے۔ اسی قول کی طرف علماء کا رجحان ہے کہ حضرت امام حسن کی ولادت سن 3 ہجری کے اندر ہوئی۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس اور ام ایمن کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے بھیجا۔ ان دونوں خواتین نے آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر آپ کو دم کیا، اور پھر حضرت امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو آپ کا جسم اقدس ہر قسم کی آلائش سے پاک تھا، خون یا کسی دوسری قسم کی نجاست کا نام و نشان تک کہ آپ کے جسم پر نہیں پایا گیا۔ آپ کی ولادت باسعادت امت کے لیے بہت سی سعادتوں اور برکتوں کا سبب بنی۔ عام طور پر جو مسلمان بچوں کے ساتھ عقیقے کے معاملات اور ان بچوں کے ختنے کروانے کا معاملہ، پھر ان کے سر کو منڈھا کر اس کے برابر جو چاندی صدقہ کی جاتی ہے، یہ تمام کے تمام معاملات کی ابتدا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہوئی۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن 2 دمبے بطور عقیقہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ذبح کیے، اور اپنی لخت جگر سیدہ پاک کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے سر کے بالوں کو منڈوائیں، اور جو ان بالوں کے برابر وزن چاندی کا وزن ہو اسے صدقہ کر دیا جائے۔ اور اس کا وزن 1 درہم کے برابر، جو علماء نے لکھا وہ 1 درہم کے برابر تھا۔ سر منڈانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور نظر کے سر پر دستے مبارک سے خوشبو ملی۔ 7ویں روز ہی حضور کے حکم سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختنے کا معاملہ وقوع پذیر ہوا۔ 7ویں روز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام مبارک بھی تجویز کیا، اور آپ نے سیدہ کے کاشانہ اقدس میں تشریف لانے کے بعد فرمایا، ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھایا جائے، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ سیدنا امام حسن کا نام حرب رکھا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان کا نام حسن رکھا جائے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا، ان ربک یقرئک السلام ویقول لک علی منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا تعلق آپ سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کا تعلق موسیٰ سے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضرت جبریل نے فرمایا، فَسَمِّ ابْنَكَ هَذَا بِاسْمِ وَلَدِ ہارون ما كَانَ اسم ابن ہارون یا جبرائیل قال شبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا شبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لسانی عربی، میری زبان عربی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، فقال سمعہ الحسن ففعل، تو آپ پھر ان کا نام حسن رکھ دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے قول پر یا ان کے کہنے پر حضرت امام حسن کا نام حسن رکھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ام الفضل جو سیدہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ایک ٹکڑا، ایک اعضا کاٹا گیا ہے اور اسے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ جب انہوں نے پریشان ہو کر اس خواب کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ فاطمہ کو بیٹا دے گا جو آپ کی گود میں کھیل کر جوان ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے زندگی کے اندر تقوی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ آپ نے 20 حج پیدل چل کر طے کیے، اور آپ 20 مرتبہ مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر کعبہ مقدسہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سیرت النبی کے اختتام پر ہم خلفائے راشدین کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آپ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ اسی مقام پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ تھے سن 3 ہجری کے اہم واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 ہجری کا اہم جو سب سے پہلا واقعہ وقوع پذیر ہوا آپ کی زندگی کا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ آخری 7-8 سال انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 7-8 سالوں کے اندر بہت اہم
قرآنی آیات کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم فیصلے لیے جو قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے لیے منارہ نور رہیں گے۔ ہاں علماء کرام کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ 3 ہجری کے اختتام پر وراثت کی آیات کا نزول بھی ہوا اور مشرکین عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کی شادی کی ممانعت بھی کر دی گئی۔ مسلمان مشرکین عورتوں سے اور مسلمان عورتیں مشرکین مردوں سے نکاح نہیں کر سکیں گی۔ یہ سن 3 ہجری کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل کیا گیا۔ اب آتے ہیں ہم 4 ہجری کی طرف۔ اس 4 ہجری کے اندر انتہائی اہم واقعات جو پیش آئے، ان میں سب سے پہلا واقعہ سریہ ابی سلمہ اور سریہ عبداللہ بن انیس، بئر معونہ کا واقعہ، رجی کا واقعہ، سریہ عمر بن امیہ الزمری، غزوہ بنی النضیر، وفات ام المومنین زینب بنت خزیمہ، غزوہ ذات الرقاع، صلاۃ الخوف، وفات عبداللہ بن عثمان، ولادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ولادت امام حسین کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریانی زبان سیکھنا، اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچنا، غزوہ بدر صغریٰ، حضرت ام سلمہ کو شرف زوجیت کا عطا فرمانا، 2 یہودیوں کے رجم کا حکم، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور شراب کی حرمت کا حکم اس 4 ہجری کے اندر وارد ہوا۔ ان تمام کے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے واقعات کی ابتدا، ان کو اب تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے جو واقعہ 4 ہجری کے اندر پیش آیا وہ سریہ ابی سلمہ تھا۔ 2 ہجری میں مسلمانوں کو جنگ بدر کے اندر یعنی غزوہ بدر کے اندر ایک عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، جس سے مسلمانوں کا اثر و رسوخ دور تک کفار پر جا بیٹھا۔ ارد گرد کے قبائل مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی لڑائی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنے لگے کہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی قوت کے ساتھ لڑ کر انہیں شکست فاش دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور 3 ہجری کے اندر غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا ایک کثیر جانی نقصان ہونا، اس نقصان ہونے کے بعد کفار نے اپنے ارد گرد قبائل کے اندر اس بات کو انتہائی مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر فتح حاصل کی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ قبائل جو مسلمانوں کے خوف سے دبے ہوئے تھے، اب دوبارہ انہوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا۔ غزوہ احد کے بعد سریہ ابی سلمہ کے وجوہات اور اس کے محرکات یہ رہے کہ ماہ شوال میں جنگ احد ہوئی تھی، ذی قعدہ اور ذی الحجہ 2 ماہ گزرے تھے اور محرم کا مہینہ آیا، یعنی 4 ہجری کا پہلا مہینہ۔ غزوہ احد کے 2 ماہ گزر چکے تھے، اب 4 ہجری کا پہلا مہینہ آ چکا تھا، جس کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ 4 ہجری پہلا مہینہ، بنی اسد کے سردار خویلد کے دونوں بیٹے طلحہ اور اسد اپنی قوم بنو اسد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ یہ اطلاعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک شخص نے پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مزید تیاری کرنے کی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں نثار صحابی ابو سلمہ کو 150 مجاہدین کا سپہ سالار بنا کر اس فتنہ پرور گروہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اسلام کے یہ بہادر نوجوان ان تک جیسے ہی پہنچے، ان کو خبر ہوئی کہ ابو سلمہ 150 مجاہدین کے ساتھ ہم پر حملے کے لیے روانہ ہو چکے، تو یہ لوگ اپنا مال و اسباب، اپنے اونٹ، اپنی بکریاں، اپنے گھر پر کا تمام سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رہے کہ غزوہ احد میں شدید زخمی ہو چکے تھے اور ابھی تک ان کے زخم مندمل نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک طویل سفر تھا۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے ہی یہ لوگ بھاگ چکے تھے۔ ان میں طلحہ اور سلمہ جو کہ خویلد کے بیٹے تھے، یہ پہلے بھاگ چکے لیکن اپنا سامان چھوڑ چکے تھے، لہٰذا ابو سلمہ ان کا بہت سا سامان، اونٹ اور بکریوں کو ہانک کر مدینے کی طرف لے آئے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی کہ مسلمانوں کو بلا لڑے ہوئے اتنا زیادہ مال غنیمت مل گیا۔ ابو سلمہ چونکہ زخمی تھے، غزوہ احد کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے اور ان سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ 15-20 روز کا یہ جد و جہد کا جو سفر ابو سلمہ نے کاٹا تھا، اس کی وجہ سے آپ کے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے اور آپ کو اثر نو تکلیف شروع ہو گئی۔ اسی تکلیف سے جمادی الاول کی 26 تاریخ کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہوا اور آپ کو شرف شہادت نصیب ہوا۔ اس کے بعد انتہائی تکلیف دہ واقعہ جس کو واقعہ رجی کہا جاتا ہے، یہ واقعہ رجی انتہائی تکلیف دے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ایک دردناک واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دھوکے سے لے جا کر شہید کر دیا گیا، اور ان صحابہ میں وہ جلیل القدر صحابہ اکرام شامل تھے جو اسلام میں انتہائی اہمیت اور افادیت کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ غزوہ احد کے بعد ایک دردناک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جہاں پر ایک طرف مشرکین کی غداری، دھوکہ بازی، سنگ دلی سے صحابہ اکرام کی شہادتوں کے واقعات وقوع پذیر ہوئے، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کرنے کے لیے قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ جو بنی ہون بن خزیمہ بن مدرکہ قبیلے کی دو شاخیں ہیں، یعنی بنی ہون بن خزیمہ قبیلے کی جو دو شاخیں ہیں، عزل اور قارہ، ان کے چند افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ اپنے چند صحابہ کو ہمارے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجیے تاکہ وہ ہمیں آ کر نماز، روزے اور وضو کے احکامات سکھائیں، ہم ان سے دین سیکھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گفتگو سننے کے بعد اپنی طرف سے جلیل القدر صحابہ میں مرصد بن ابی مرصد الغنوی، خالد بن البقیر، عاصم بن ثابت، خبیب بن عدی، زید بن الدسنہ، عبداللہ بن طارق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کے ساتھ روانہ کیا، اور سیدنا مرصد بن ابی مرصد الغنوی کو ان کا امیر مقرر کیا گیا۔ اسلام کے مبلغین کا یہ طائفہ ان لوگوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ حجاز کے اطراف میں حذیل قبیلہ آباد تھا اور ان کا ایک چشمہ تھا جو رجی کے نام سے مشہور تھا۔ حجاز کے اطراف میں حذیل قبیلہ آباد تھا اور یہ رجی کے نام سے ایک چشمے کے قریب آباد تھے۔ جب وہاں پہنچے تو عزل اور قارہ کے وہ افراد جو ان 5 صحابہ اکرام کو تبلیغ کے نقطہ نظر سے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، انہوں نے وہاں پر موجود مشرکین سے ملی بھگت کی کہ تم لوگ ان افراد کو گرفتار کر لو، ہم ان کو مکہ میں مشرکین کے آگے فروخت کرنے کے بعد ایک خطیر رقم حاصل کریں گے اور اس رقم کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور پھر اس قبیلے نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، بنی ہون کے قبیلے کے ان افراد نے غداری کی اور ان 5-6 صحابہ اکرام کو ایک قبیلے کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان اصحاب نے جب ساری صورتحال کو سمجھ لیا تو لڑ کر مرنے کو ترجیح دی اور اپنی تلواروں کو میان سے باہر نکال کر ان لوگوں پر خود ہی حملہ کر دیا، اور حضرت مرصد، خالد، عاصم ان لوگوں نے 2 ٹوک یہ بات کہی، واللہ لا نقبل من مشرق احدا ولا عقدا ابدا، باخدا ہم تو کسی مشرک کے عہد و پیمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عاصم فی البدی اشعار فرمایا کرتے تھے، آپ نے ایک خوبصورت شعر کا ما علتی وانا جلد نابل والقوس فیہا وتر انابل وکل ما ہم الالہ نازل بالمرء والمرء الیہ عیل ان لم اقاتلکم فامی حابل۔ میرے لیے کیا عذر ہے کہ میں جب طاقتور ہوں، میری ترکش میں تیر ہیں، کمان مضبوط ہے، اس کا چلہ صحیح سلامت ہے، تو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہو کر رہے گا، ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑ کر مرنا پسند کرتا ہوں، اس کی نسبت کہ تم مجھے مشرکین کے آگے فروخت کرو، مجھے ان کا غلام بنا دو۔ اے مشرکو، اگر تم مجھ سے جنگ نہ کرو تو پھر میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ میری ماں کا بیٹا مر جائے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور ان لوگوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہادت کا شرف پایا۔ میدان احد میں سلافہ بنت سعد کے 2 بیٹوں کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سلافہ بنت سعد جو حضرت عاصم کے خون کی پیاسی تھی، جس نے قسم کھا رکھی تھی کہ عاصم نے میرے 2 بیٹوں کو واصل بجہنم کیا ہے، جب تک میں عاصم کا سر کاٹ کر آپ کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر نہیں پیوں گی، میری قسم پوری نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس نقطہ نظر سے حضرت سیدنا عاصم بن ثابت کا سر کاٹنے کے لیے مشرقین جب بھی حضرت عاصم کے جسد اقدس کی طرف بڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی
جسد اقدس کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیتا تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پانے سے پہلے اللہ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ میرے وجود کو کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے، یا باری تعالیٰ میرے وجود کو ان ناپاک لوگوں کے مس کرنے سے پاک رکھنا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس میں اقدس کی حفاظت شہد کی مکھیاں فرماتی رہیں، شہد کی مکھیوں نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس تک ان مشرقین کو نہیں پہنچنے دیا۔ مشرقین کا خیال تھا کہ شام کے وقت یہ شہد کی مکھیاں چلی جائیں گی اور اس کے بعد ہم حضرت عاصم کا جسم اٹھا کر مکے میں پہنچائیں گے اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر اس میں سلافہ بنت سعد شراب نوش کرے گی، یہ ان کا خیال رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی حفاظت شام کے وقت بھی یہ مکھیاں کرتی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت تیز بارش کا نزول ہوا اور بارش کے پانی سے اتنا سیلاب امڈ آیا کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی لاش مبارک اس پانی کے ساتھ بہتی بہتی غائب ہو گئی، یعنی مشرقین اس لاش کو ڈھونڈتے رہے، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی لاش نہیں مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرقین کے چھونے سے پاک رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ باقی 3 افراد زید بن الدسنہ، خبیب بن عدی، عبداللہ بن طارق گرفتار کر لیے گئے اور انہیں مکہ لے کر چلے، انہیں فروخت کر دیا جائے۔ جب زہران کے مقام پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے اپنے ہاتھوں سے رسی کو کاٹ کر اپنی تلوار کو بے نیام کر کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ لڑنے کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے دور جا کر حضرت سیدنا عبداللہ بن طارق پر تیروں کی بارش کر دی۔ عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کا مزار آج بھی زہران کے مقام پر ہے جہاں پر ان کی شہادت ہوئی تھی، اور آج بھی منزل عشق و وفا کے مسافروں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے لیے ان کے مزار کے انوار و تجلیات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 صحابہ کی جو شہادت ہے وہ انتہائی تکلیف دہ معاملات ہیں جو اہل اسلام کے لیے انتہائی دلی تکلیف کا سبب ہیں۔ ان میں پہلے صحابی خبیب بن عدی اور دوسرے زید بن الدسنہ ہیں۔ آپ نے جنگ بدر میں خبیب بن عدی نے حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہٰذا حارث کے بیٹے سیدنا خبیب بن عدی کو قتل کرنے کے لیے بیتاب تھے۔ دوسری طرف سیدنا زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا تاکہ اپنے باپ کی جو موت ہے اس کا بدلہ زید بن دسنہ سے لے سکے۔ ان دونوں صحابہ کو مکے میں جا کر فروخت کر دیا گیا اور ان کے پیسے ان مشرقین نے آپس میں بانٹ لیے، لیکن خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو مقررہ افراد نے خرید لیا۔ صفوان بن امیہ نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے سیدنا زید بن دسنہ کو ایک کثیر رقم کے عوض خریدا، اور خبیب بن عدی کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سولی پر چڑھا کر مارا گیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو ابو سفیان اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے یہ واقعہ حالت اسلام میں بیان کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے زید بن دسنہ سے کہا انشدک اللہ یا زید اتحب ان محمد العان عندنا مکانک تضرب عنقہ وانک فی اہلک، اے زید اللہ کے واسطے مجھے صحیح بتا، اگر تیری جگہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہمارے پاس ہوتے اور ان کی گردن ماری جاتی اور تو اپنے گھر والوں میں بخیر و عافیت ہوتا تو یہ کیا بات ٹھیک نہیں ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موت کے منہ پر کھڑے ہیں فرمانے لگے واللہ ما احب ان محمد العان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی، اے ابو سفیان با خدا یہ بات بھی میرے لیے قابل برداشت نہیں کہ محمد اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ اس مقام پر کھڑے ہوں؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کا حب اصحاب محمد، میں نے زندگی میں اتنا پیار کرنے والے لوگ کسی کے ساتھ نہیں دیکھے جتنا کہ رسول اللہ کے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ ابن عقبہ مشہور سیرت نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو تلوار کے واد سے شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو مسلسل تیروں کے ساتھ زخمی کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ آپ بیتاب ہو کر اسلام چھوڑ دیں زید بن دسنہ اور حالت شرک میں اس دنیا سے جائیں یا مشرقین کے ساتھ مل جائیں، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے ایک قدم پیچھے نہیں اٹھایا۔ زید بن الدسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال
اسی مقام پر ہوا، اور اس کے بعد سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات انتہائی عجیب و غریب ہیں، اس میں آپ کی کرامات کا ظہور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان واقعات کو ہم اگلے اپنے درس میں پیش کریں گے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شہادت کی خبر کیسے ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کی شہادتوں کا صدقہ ہمیں ایمان، عافیت اور سلامتی والی زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ